حضرت اقدس شیخ المشائخ سر الاسرار روح الارواح شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی، ان کی خدمت میں کوئی شخص کافی سال رہا اور وہ کوشش کرتا تھا کہ حضرت سے کچھ کلمات و کمالات حاصل کر. اچھی بات ہے. اخیر میں اس نے ایک عجیب بات دیکھی. مجدد صاحب پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، مدرس بہت اعلیٰ قسم کے، طالب علم جمع ہو جاتے تھے. طلباء سے پوچھتے تھے کہ آج دوپہر کو کیا کھانا ہے. وہ جس چیز کا نام لے لیتے تھے کہتے اچھا جاؤ دیگ رکھا ہوا ہے نا، اس کا منہ اس میں پانی بھرو، پانی بھر دیا تو اوپر ڈھکن رکھو اور آٹے سے لیپ دو. درس دیتے تھے. جب 12 ساڑھے 12 بج جاتے تھے تو اس زمانے میں یہ دستور تھا درس کے بعد دعا ہوتی تھی، دعائے خیر کر کے اور پھر جاتے ہو طالب علموں سے کہ دیکھو بھائی دیکھ میں کوئی چیز ہے تو ڈھکن کھول کے جی حضرت پلاؤ پک چکا ہے، کھایا. خود نہیں کھاتے. حضرت کا بھی بسم اللہ کا مشہور عمل تھا، بہت مشہور عمل. فرماتے تھے ہم نے اکبر کا دربار اس سے اکھیڑ دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر کس کے ذریعے ہم پناہ لیں؟ اللہ تعالیٰ کی. پناہ صرف وہ ہے کہ پناہ گاہ کوئی اور نہیں ہے. جب اتنی بڑی پناہ گاہ اور اس قدر عظیم ذات کی پناہ میں آپ آئے تو پھر شر بھی تو اسی طرح بیان کرے. تکا من الشیطان الرجیم. وہ شیطان ہے جو اللہ نے دربار سے نکالا ہے اور اس پر پتھر برسائے اور لعنت برسائی. حیرت کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی پڑھتے تھے اعوذ باللہ. سب کو پناہ کی ضرورت ہے اور پناہ دینے والا اور بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. کتنے دشمن ہیں دنیا میں اور کتنے خطرناک قسم کے درندے اور چیرنے پھاڑنے والے ہیں. کتنی بیماریاں ہیں، کتنی مہلک قسم کے امراض ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک ایسا دشمن جو ایمان اور اعمال کا وہ تباہ کرنے والا ہے اور وہ ہے شیطان. اس سے پناہ مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج لوگ سانپ اور بچھو سے مختلف خطروں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے کتنے بڑے بڑے سینٹر بناتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسپتال کورس کراتے ہیں، لیکن جس دشمن سے بچنے کا حکم آیا ہے، جس کے دشمنی کے نتیجے میں ایمان نہیں رہے گا، اعمال نہیں رہیں گے، نتیجتاً انجام نہیں رہے گا، آدمی جنت جانے سے محروم ہو جائے گا، وہ شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.